بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ شرح کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں، اس کو سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں اور سورہ الانشراح بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں ہے کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کو فقر کے ساتھ عار دلایا، یعنی ان کی غربت پر عار دلایا، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ لیکن اس سورت کے اندر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور پوری دنیا میں آپ کے چرچے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے زندگی میں مشکلات کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالی نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، اور آسانیاں جو ہے وہ جلد از جلد آتی ہیں جیسا کہ آپ امید رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس سورت میں اور اس سے پہلے کی جو سورت ہے یعنی سورہ ضحیٰ، دونوں سورت کو بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی سورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، الگ الگ صورتیں ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ الگ صورت ہے، گرچہ دونوں کا جو ہے مفہوم اور معنی جو ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شرح کیا ہوتا ہے، یعنی اس سورت کا جو ٹائٹل ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ شرح صدر، شرح یا انشراح عربک میں اس کو کہتے ہیں جب کوئی چیز میں توسع ہو، یعنی وسعت ہو، فلیکسیبلٹی ہو، یا آپ اس کو جو ہے آپ کے دل اور دماغ میں، آپ کے ذہن میں وہ آپ کے مطابق ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ یہاں پر قرآن میں یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالی نے اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کا اس کے دل میں اتار دیا، یعنی اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، تو اس کو شرح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی نے اس کو حوصلے کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی جہاں پر کسی شخص نے کسی طرح کی اس کے اندر تردد پیدا ہوا یا ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے شرح کے ذریعے، شرح کے لفظ کے استعمال کے ذریعے وہاں پر حوصلے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہاں دونوں معنی یہاں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آئیے اب ہم اس سورت کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صدر مطلب ہوتا سینہ، شرح مطلب کھولنا۔ کیا اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسلام کی حقانیت کو اتار نہیں دیا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امین تھے، صادق تھے، اور وہاں جو مذہب جس بھی فارم میں موجود تھے، جس بھی شکل میں موجود تھے، آپ اس کو جو ہے شک کی نگاہ سے یا ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے،
چونکہ وہ سب کے سب تحریف تھے، یعنی کہ سب کے سب جو ہے وہ بدلی ہوئی صورت میں تھے. یہاں تک کہ حنیفیت جو مذہب تھا، جو توحید جو جہاں پر توحید بھی پایا جاتا تھا، لیکن بہت سارے جو ہے چیزیں وہاں پر اس کے خلاف تھیں. یعنی حنیفیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی مذہب تھا اس سے بہت ساری ہٹی ہوئی چیزیں تھیں. تو ان چیزوں پر شک تھا، ان چیزوں کو لے کر آپ الجھن میں تھے، آپ تردد میں تھے. تو یہ جو تردد تھا، جو الجھن تھی، اس تردد اور الجھن کو دور کرنے کی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے جو صحیح راستہ تھا وہ ہم نے بتا نہیں دیا؟ یعنی نبوت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کیا ہم نے واضح نہیں کر دیا کہ حقیقی دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے؟ چونکہ اس سے پہلے بہت سے راستے تھے سب، لیکن جو ہے وہ بھٹکے ہوئے تھے، کہیں نہ کہیں وہ غلط طریقے پر تھے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھن میں تھے. تو اس الجھن کو یہاں دور کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے قرآن کے ذریعے یہ بتا نہیں دیا، یا آپ کے دل کو صاف نہیں کر دیا کہ جو ہے اسلام ہی سب سے سچا اور حقیقی دین ہے. اس کا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوجھ تھا، یعنی جو یہ الجھن تھی، یہ جو فکر تھی آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، یہ جو فکر تھی کہ کس طریقے سے حقیقی جو ہے اسلام کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور حقیقی اسلام کو سمجھا جائے، اور جو لوگوں کے اندر جو برائیاں تھیں، یعنی کہ لوگ جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کھا جایا کرتا تھا، حملہ کرتا تھا، ڈکیتی عام تھی. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، اس کو دور کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، اس فکر کا جو بوجھ ہوتا ہے انسان پر، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. کیسے اتار دیا؟ سولوشن بتا کے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی سولوشن ہی نہیں دکھ رہا تھا. کیسے ان ساری برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، کیسے جو ہے جو بچیوں کو زندہ دفنا دیا جا رہا ہے، جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کھایا جا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے دور کیا جائے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے. یہ چیز، یہ جو الجھن تھی اس کو دور کر دیا. یہ جو برڈن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو دور کر دیا اسلام اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے. اور یہ جو بوجھ تھا، وہ بوجھ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا کہ الذی انقض ظہرک، یعنی ایسا بوجھ تھا جو آپ کو دبائے دیے جا رہا تھا، یعنی آپ کی پیٹھ توڑ دے رہا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو فکری برڈن ہوتا ہے، یعنی ذہنی برڈن ہوتا ہے، اس سے آپ جو ہے اس طریقے کا وہ برڈن ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو بھی وہ کھا جاتا ہے. تو اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، انقضا کہتے ہیں جو توڑ دے. تو الذی انقض یعنی وہ فکر جو آپ کے پیٹھ کو توڑ دے رہی تھی، اس فکر کو ختم نہیں کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا نام بلند کر دیا. آپ سوچئے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، جبکہ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو، آپ کی شہرت کو جو ہے آپ کے نام کو بلند کر دیا. کوئی مطلب امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ قبیلہ، جس قبیلے میں آپ رہتے تھے، وہاں کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہوں، جب آپ کے در پہ ہوں، آپ کی ہر چیز کی مخالفت کر رہے ہوں، آپ سے ملنے سے لوگوں کو روک رہے ہوں، باز رکھ رہے ہوں، کہہ رہے اس شخص کے پاس مت جانا، وہ جادو کر دے گا، وہ جادو کر دے گا، وہ اس طریقے سے پریشان کر دے گا، وہ اس طریقے سے پریشان کر دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے نام کو ہم پوری دنیا میں جو ہے مشہور کر دیں گے. تو یہ اس بات کی بھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک حقیقی کتاب ہے، ایک سچی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں.
آپ دیکھیے کہ مکے کی زندگی میں دشمنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام روشن کر دیا، کہ وہی لوگ جو آپ کی دشمنی کرتے تھے، جو آپ سے لوگوں کو روکتے تھے کہ ارے اس شخص سے مت ملنا، اگر اس شخص سے ملو گے تو تمہیں جو ہے تمہارے بھائی سے، تمہارے بہن سے، تمہارے پیرنٹ سے، تمہارے گھر والوں سے الگ کر دے گا، وہی لوگ جو ہے اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں پر جو آپ نے ریاست کی شکل یعنی مدینہ ریاست کی شکل میں جو دنیا میں جو پیغام پہنچایا، اس کے ذریعے آپ کا نام چرچا ہوا۔ پھر پوری دنیا میں آپ کا چرچا اس قدر ہوا کہ آپ دیکھ لیجئے کوئی اذان ایسی نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تنگی تھی، یہ جو پریشانیاں تھیں، یہ جو الجھن تھی، یہ جو مصیبتیں تھیں، یہ جو آپ کو دعوت دینے میں جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو آپ پر جو ہے آپ کے پیروں پر جو پتھر ڈال دیے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر جو اجھڑیاں ڈال دی جا رہی ہیں، یا آپ کو جو پریشان کیا جا رہا ہے لفظوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور جو ہے پتھروں کے ذریعے، یہ جو پریشانیاں ہیں یہ بہت ہی معمولی وقت کے لیے ہیں، یہ جلدی ختم ہو جائیں گی، یہ تکلیفوں کے بعد ہی آسانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا جائے ان مع العسر یسرا، یعنی مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، یعنی یہ مشکلات ایسی ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دور ہونا اتنا قریب ہے کہ آسانی ساتھ ہی میں، یعنی جہاں مشکلات ہیں وہیں آسانی ہے، یعنی آسانی کی امید یہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، پھر اسی بات کو دوبارہ کہا جا رہا ہے تاکید کرنے کے لیے کہ آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، یہ جو سخت حالات ہیں یہ گزر کر رہیں گے اور آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہوں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، یعنی جب آپ دعوت کے کام سے، تبلیغ کے کام سے، لوگوں سے ملنے جلنے کے کام سے یا اپنے ذاتی کام سے آپ جب فارغ ہوں تو آپ جو ہے عبادت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں، یعنی کہ آپ جب بھی لوٹیں، جب بھی آپ جو ہے چیزوں سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف، یا جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں فارغ ہونے سے مراد دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں، یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے جو مشاغل تھے، یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے جو مشاغل تھے، وہ اس سے جب آپ فارغ ہوں تو فوراً آپ عبادت میں لگ جائیں۔ یہ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھا سورت کا ترجمہ، اس کی تفسیر مختصراً۔ آئیے ہم اس سورت کے ذریعے جو سبق ملتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ کتنی بھی تنگی آ جائے، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، ہمیشہ امید کا دامن ساتھ میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی رکھے تو آسانیاں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی، اگر آپ حق پر ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے ذریعے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اس کی حقیقی ہونے میں ذرا بھی ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اسلام ایک سچا دین ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اسے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں انشراح صدر ہو، یعنی ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، ہمارے ذہن اور دماغ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں ہمیشہ کے لیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں۔ تو یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔